حالات آ جائیں، بھوک کے حالات آ جائیں، پیاس کے حالات آ جائیں، جتنے بھی حالات آ جائیں، احکامات کے پورا کرنے میں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے پہ چلنے میں جتنے بھی حالات آ جائیں ان حالات کو برداشت کرنا اور اس پہ صبر کرنا، لیکن کسی حال کی وجہ سے حکم کو قربان نہ کرنا۔ حالات آئیں گے، ایسا نہیں ہے کہ دین پر چلنے میں حالات نہ آئیں۔ یہ دنیا دارالاحوال ہے، اس میں کوئی ایک حال انسان پر نہیں رہتا، کبھی خوشی ہے، کبھی غمی ہے، کبھی اچھے حالات ہیں، کبھی برے حالات ہیں، کبھی سہولت کے حالات ہیں، کبھی تنگی کے حالات ہیں، کبھی حالات موافق ہیں، کبھی حالات مخالف ہیں۔ یہ مختلف حالات آئیں گے، لیکن ان حالات سے متاثر ہو کر احکامات کو نہیں توڑنا، ان حالات سے متاثر ہو کر نبی والے طریقوں کو نہیں چھوڑنا۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله۔ کیا تمہارا یہ گمان ہے کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ ایسی نہیں، تم سے پہلے لوگوں پر بڑی تکلیفیں آئیں، بڑے حالات آئے، بڑی تنگیاں آئیں، بہت تکلیفیں آئیں، یہاں تک کہ نبی اور ان کے ساتھ جو ایمان لانے والے تھے ان کو ہلا دیا گیا اور وہ کہنے لگے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کان کھول کے سن لو، اللہ کی مدد بالکل قریب آ چکی ہے۔ اس لیے حالات آئیں گے، حالات سے نہیں گھبرانا، حالات میں حکم کو پورا کرنا یہ ایمان کی ترقی کا ذریعہ بنے گا۔ جب اندر میں یقین ہوگا کہ کامیابی تو زندگی بنے گی حکم سے، زندگی پیسے سے نہیں بنے گی، زندگی عہدے سے نہیں بنے گی، زندگی چیزوں سے نہیں بنے گی، زندگی اللہ بناتے ہیں، احکامات پر زندگی بناتے ہیں، اعمال محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پر اللہ زندگی بناتے ہیں۔ تو اس پہ صبر کرنا اور حکم پر چلنا ان کے لیے خوشخبری ہے۔ فبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ جو تکلیف کے آنے پر، حالات کے آنے پر، ناگواری کے آنے پر احکامات کو قربان نہیں کرتے، حالات سے متاثر ہو کے احکامات کو نہیں چھوڑتے، بلکہ حالات کے آنے پر حکموں پر جمتے ہیں، تکلیف کو برداشت کرتے ہیں اور حکم کو پورا کرتے ہیں، اعمال محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، ان کے لیے خوشخبری ہے کہ اللہ ان پر دنیا میں پھر رحمتیں برکتیں اتریں گی، آخرت میں بھی کامیابی انہیں کو ملے گی۔ یہ ہدایت یافتہ لوگ ہیں۔ اور میرے محترم دوستو بزرگوں، پھر اس کے ساتھ ایمان کی محنت کیا ہے جس سے دلوں میں ایمان اترے گا؟ آپ نے دعوت بھی دی، اوروں کو بھی داعی بنایا، احکامات کے آنے پہ احکامات پہ جمے، تکلیفوں کو برداشت کیا۔ اب اس کے لیے اللہ سے رو رو کر دعائیں مانگنا، اس لیے کہ ایمان بہت بڑا سرمایہ ہے، اس کو اللہ سے مانگنا چاہیے کہ اللہ میں نے تو محنت کر لی، اب دلوں میں ایمان تو تم اتارے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں مانگتے تھے امت کی تعلیم کے لیے۔ اللہم انی اسألک ایمانا یباشر قلبی، اے اللہ میں تجھ سے ایسا ایمان مانگتا ہوں جو میرے دل کے ساتھ ہر وقت چمٹا ہوا ہو، کبھی میرے دل سے جدا نہ ہو۔ وَيَقِينًا صَادِقًا حَتَّى أَعْلَمَ أَنَّهُ لَا يُصِيبُنِي إِلَّا مَا كَتَبْتَ لِي وَرِضًا مِنَ الْمَعِيشَةِ بِمَا قَسَمْتَ لِي۔ اور اے اللہ میں تجھ سے پکا اور سچا یقین مانگتا ہوں کہ میرے دل میں تیری ذات پر یقین ہو، تیرے احکامات پر یقین ہو، یہ میرے دل میں یقین اتر جائے کہ جو بھی تکلیف مجھے آ رہی ہے وہ آگے رہنی ہے، جو تم نے لکھا ہے وہ ہو کے رہے گا۔ اس لیے کسی چیز کے آنے پر اور خوشی نہیں، کسی چیز کے جانے پہ غم نہیں، اس لیے کہ وہ لکھا ہوا ہے۔ اور اللہ جو روزی تو نے میرے لیے مقرر کی ہے میں اس پر دل سے راضی ہوں۔ تو یہ ایمان کے لیے دعائیں بھی مانگنا، یہ پہلی محنت ہے دین پر چلنے کے لیے، دیندار بننے کے لیے۔ اس لیے کہ دیندار بنے بغیر کوئی کامیاب نہیں ہوگا، اور دیندار بننا، دین پر چلنا اس وقت تک آسان نہیں ہوگا جب تک کہ ایمان کی محنت نہ ہو، کلمے کی محنت نہ ہو۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ دیندار بننے کے لیے اور دین پر چلنا آسان ہو، اس کے لیے اپنی عبادات پہ محنت کرنی ہوگی،
کہ ہماری عبادات اس نہج پر آ جائے، ان صفات کے ساتھ زندہ ہو جائے جو صفات اللہ کے ہاں محبوب ہیں اور پسندیدہ ہیں۔ ان میں سب سے اہم عبادت نماز ہے۔ نماز کا مقام دین میں ایسا ہے جیسے جسم کے اندر سر کا مقام ہوتا ہے۔ بغیر ہاتھوں کے انسان نظر آتے ہیں، آنکھوں کے بغیر بھی انسان زندہ رہ سکتا ہے، کان کے بغیر بھی انسان زندہ رہ سکتا ہے، ہاتھوں پاؤں کے بغیر زندہ رہ سکتا ہے، لیکن سر کے بغیر کوئی انسان زندہ نہیں رہ سکتا۔ اس لیے فرمایا کہ جس کی جو نماز نہیں پڑھتا دین میں اس کا کوئی حصہ نہیں، لا سہم فی الاسلام لمن لا صلاۃ له۔ جو نماز نہیں پڑھتا اسلام میں اس کا کوئی حصہ نہیں۔ نماز دین کا ستون ہے، پورا دین نماز پہ قائم ہے۔ نماز دین کا ستون ہے۔ جس نے نماز کو قائم کیا اس نے پورے دین کو قائم کیا، جس نے نماز کو چھوڑ دیا اس نے پورے دین کو گھرا دیا۔ اور فرمایا کہ اسلام اور کفر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ یہ نماز اللہ سے اپنے بندوں کو ملانے کا ذریعہ ہے، اللہ اور بندے کے درمیان ملانے کا ذریعہ نماز ہے۔ نمازی شہنشاہ کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، نمازی اپنے رب سے مناجات کرتا ہے، نمازی اپنے رب سے ہم کلام ہوتا ہے۔ یہ نماز اللہ کے خزانوں سے براہ راست لینے کا بہترین ذریعہ ہے، بڑا طاقتور ذریعہ ہے۔ یہ نماز ہر قسم کی برائی، ہر قسم کے فحش کام سے رکنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ اس لیے اپنی نماز کو بنانے کی محنت کرنا، ہر مسلمان کو نمازی بنانا اور خود بھی اپنی نمازوں پر محنت کرنا، ایسی محنت کرنا کہ ہماری نمازیں بن جائیں، نمازیں جاندار بن جائیں، نمازوں میں طاقت آ جائے۔ اور نمازیں جاندار کب بنے گی؟ جب یہ نماز ایمان کے ساتھ ہو، کرنے والی یقین کے ساتھ ہو، اس یقین کے ساتھ کہ نماز اللہ کا حکم ہے اور زندگی اللہ بناتے ہیں، احکامات پر بناتے ہیں۔ یہ نماز اللہ کا حکم ہے، اس نماز کے پڑھنے پر اللہ مجھ سے راضی ہو کر میری دنیا اور آخرت کو بنائے گا۔ میرے سارے مسائل اس نماز کے ذریعے حل ہوں گے۔ میں نماز میں قیام کروں گا، رکوع کروں گا، سجدہ کروں گا، تشہد میں بیٹھوں گا، نماز میں قرات کروں گا، رکوع سجدے میں تسبیحات پڑھوں گا۔ یہ جتنے اعمال میں نماز میں کر رہا ہوں ان اعمال کی برکت سے اللہ میرے دنیا اور آخرت کے سارے کام بنائے گا۔ اس یقین سے نماز پڑھنا، یہ نہ ہو کہ نماز تو پڑھ رہے ہیں اور یقین اپنی دکان پر ہے، زندگی بننے کا یقین دکان پر ہے، نماز پڑھ رہے ہیں لیکن اس یقین کے ساتھ کہ کام بنیں گے میرے کارخانے سے، میرے مسائل حل ہوں گے عہدے اور حکومت سے، میرے مسائل حل ہوں گے دنیا کی چیزوں اور نقشوں سے نہیں، بلکہ اس یقین سے نماز پڑھنا کہ زندگی اللہ بناتے ہیں اور احکامات پہ بناتے ہیں۔ یہ نماز اللہ کا حکم ہے، اللہ مجھ سے خوش ہو کر اس نماز کے عمل کی برکت سے اللہ میری دنیا اور آخرت دونوں کو بنائے گا۔ تو نماز ایمان کے ساتھ ہو، حضور پاک علیہ السلام کے مبارک طریقے کے ساتھ ہو، تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام پھیرنے تک کے جتنے مسائل ہیں اس کا جو طریقہ ہے، قیام کیسے کرنا ہے، نیت کیسے کرنی ہے، قرات کیسے کرنی ہے، رکوع کیسے کرنا ہے، سجدہ کیسے کرنا ہے، جسم کے اعضاء نماز میں کس حالت کے اندر ہوں گے، نماز کا پورا طریقہ علماء سے معلوم کر کے اپنی نماز کو علم پر لانا۔ علم کے ساتھ نماز قبول ہوگی، جہالت کے ساتھ نماز قبول نہیں ہوگی۔ اس لیے اس علم کو سیکھنا پڑے گا، علماء سے معلوم کرنا پڑے گا۔ اس لیے ہماری نماز علم کے ساتھ ہو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے کے ساتھ ہو، اور نماز اللہ کو راضی کرنے کے جذبے کے ساتھ ہو کہ اس نماز کے ذریعے اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ اخلاص کے بغیر کوئی عمل قبول نہیں ہے۔ اور نماز کے اندر کیا ہو کہ نماز اللہ کے دھیان کے ساتھ ہو کہ اللہ دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے۔ اس کیفیت کے ساتھ نماز پڑھنا، تکبیر تحریمہ سے لے کے سلام پھیرنے تک اللہ کے غیر کا خیال نہ آئے۔ اللہ دیکھ رہا ہے، میرا پیدا کرنے والا دیکھ رہا ہے، مجھے بنانے والا دیکھ رہا ہے، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے اور دیکھ کے خوش ہو رہا ہے۔ اس دھیان سے نماز پڑھنا، جو میں نماز میں پڑھ رہا ہوں اس کو اللہ سن رہا ہے، میں اللہ کو سنا رہا ہوں۔ یہ سورہ فاتحہ میں اللہ کو سنا رہا ہوں،
امام بھی اللہ کو سناتا ہے، اگر جو مقتدی بھی سنتے ہیں اس کی قرات کو بعض نمازوں میں، لیکن اصل یہ اللہ کو سنانے کے لیے، چاہے فرائض ہوں، چاہے سنتیں ہوں، چاہے واجبات ہوں، جو بھی نماز پڑھ رہے ہیں، نماز میں جو قرات کر رہے ہیں، رکوع میں تسبیح پڑھ رہے ہیں، سجدے کی تسبیح ہے، تکبیرات کہہ رہے ہیں، یہ سب کس لیے؟ اللہ سن رہا ہے اور اللہ سن کے خوش ہو رہا ہے۔ یہ اس دھیان کے ساتھ نماز پڑھنے کی مشق اور اس کی محنت کرنا، نوافل کے ذریعے اپنی نمازوں کو قیمتی سے قیمتی بنانا، اور فضائل کے یقین کے ساتھ، احتساب کے ساتھ، اس نماز پر اللہ مجھے کیا دے گا؟ نماز کی جتنے فضائل ہیں، نماز سے پہلے اس کا استحضار ہو اور اس کا یقین ہو، اور اللہ کے وعدوں پر یقین کے ساتھ مقصود نماز سے اللہ کی رضا ہو، مقصود اللہ کی رضا ہو، لیکن موعود پر یقین ہو، اس نماز پر جو اللہ نے دینے کا وعدہ کیا ہے قرآن و حدیث میں، اللہ کے نبی نے جو جو فضائل بتائے ہیں وہ یقینی طور پہ ملیں گے، اور نفس کے مجاہدے کے ساتھ نماز ہو۔ ان صفات کے ساتھ نماز پڑھنے کی جب مشق کریں گے تو نماز ہماری بنے گی، نماز جاندار بنے گی، نماز میں روح آئے گی، نماز طاقتور بنے گی، نماز کا ظاہر و باطن ٹھیک ہوگا۔ جب یہ نماز ٹھیک ہو گئی تو یہ 2 رکعت نماز یہ ساری دنیا کے سارے مسائل کے حل کرنے کے لیے کافی ہے، کہ اللہ کے خزانوں کو کھلوائے گی، اللہ کے خزانوں سے لینے کا بہترین ذریعہ بنے گی 2 رکعت نماز سے۔ جب اللہ سے مانگا جائے گا، اللہ تعالیٰ وہ کام کر دے گا جو انسانوں کے پیسوں سے کام نہیں بنتا، جو چیزوں سے کام نہیں بنتے، جو عہدوں سے کام نہیں بنتے، وہ کام اللہ نماز کے ذریعے بنائے گا۔ اور اس نماز کو بنانے کے لیے اوروں کو بھی نمازی بنانا، نماز کی دعوت دینا، پورے دین کی دعوت ہے، اس میں نماز بہت اہم ہے، نماز کی دعوت دینا، ہر گھر میں، کسی گھر میں، کسی محلے میں، کسی شہر میں، کسی ملک میں کوئی مسلمان بے نمازی نہ رہے۔ ایک بے نمازی کی نحوست 40 گھروں تک پہنچتی ہے، جسے کسی کو بے نمازی نہیں چھوڑنا، اور ہر ایک کو نماز کی دعوت دینی ہے، اور خشوع خضوع کے ساتھ نماز پڑھنے میں دعوت دینی ہے۔ اوروں کو دعوت دیں گے، جس چیز کی دعوت دیں گے وہ چیز اپنے اندر بھی آئے گی۔ اس لیے اپنے نمازوں کو بنانے کے لیے ایک تو اپنی نمازوں پر بش کرنا، تنہائیوں میں نوافل کو پڑھ کے نمازوں کو بنانے کی مشق، اور دوسرا اوروں کو اس کی دعوت دینا، گھر گھر جا کر ایک آدمی کو انفرادی گشتوں میں، خصوصی گشتوں میں اور عمومی گشتوں میں ایک سے ملاقات کر کے ہر ایک کو نماز کی دعوت دینا، نماز کو قیمتی بنانے کی دعوت دینا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اللہ سے رو رو کر دعائیں مانگنا کہ اللہ تو ہمیں ایسی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما جو نماز تیرے ہاں پسندیدہ ہے، جس نماز کے ذریعے تیرے خزانوں سے بڑا استفادہ ہوتا ہے، جو نماز ہر قسم کے فحش اور ہر قسم کے منکرات سے روک دے، کہ اللہ ایسی نماز ہمیں پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ تو اس سے نماز ہماری جاندار بنے گی، اور نماز جب بن گئی تو پوری زندگی بن جائے گی، زندگی کے سارے کام بن جائیں گے۔ اس لیے کہ نماز کسوٹی ہے، نماز کسوٹی ہے زندگی کے بننے کی، جس کی نماز بنے گی اس کی ساری زندگی بنے گی، اس کی آنکھوں کا دیکھنا بن جائے گا، جس کی نماز صحیح ہو گئی اس کی آنکھوں کا دیکھنا صحیح ہو جائے گا، اس کی زبان کا بولنا صحیح ہو جائے گا، اس کے کان سے سننا، کان کا عمل ٹھیک ہو جائے گا، اس کے ہاتھوں کا پکڑنا ٹھیک ہو جائے گا، اس کے پاؤں کا چلنا ٹھیک ہو جائے گا۔ جس کی نماز بن گئی اس کی تجارت بھی صحیح ہو جائے گی احکامات کے مطابق، اس کی نماز بن گئی اس کا زمیندارہ بھی احکامات کے مطابق ہو جائے گا، جس کی نماز بن گئی وہ حکومت کی کرسی میں بیٹھے گا، وہ حکومت کی کرسی میں بیٹھ کر بھی وہ اللہ کے احکامات کا تابع بن کے چلے گا۔ تو اپنی نمازوں کو بنانے کی محنت کرنا، اور میرے محترم دوستوں بزرگوں، پھر یہ نماز کیسے بنے گی؟ اس کے لیے علم کے ساتھ زندگی گزارنی ہوگی، ہر موقع کا علم، نماز کا بھی علم، ہر حال میں میرا اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے اس کو علماء کے پاس جا کر سیکھنا پڑے گا۔ اس لیے کہ جہالت کے ہوتے ہوئے آدمی دیندار نہیں بن سکتا، جہالت سے آدمی کے لیے دین پہ چلنا مشکل ہوتا ہے۔ علم روشنی ہے، جہالت اندھیرا ہے، اندھیرے میں آدمی کیا کام کرے گا؟ اس لیے علم کی روشنی کو حاصل کرنا،
یہ دیندار بننے کے لیے ضروری ہے، دین پر چلنے کے لیے ضروری ہے کہ علم کو سیکھنا، اتنا علم جس سے حلال حرام کی پہچان ہو جائے، جائز ناجائز کا پتہ چل جائے، 24 گھنٹے میں اللہ کے کون کون سی احکامات میری طرف متوجہ ہیں، کس حال میں کون سا اللہ کا حکم میری طرف متوجہ ہے، ہر حال میں زندگی کے ہر شعبے میں اللہ کا جو حکم ہے اس کو میں نے پورا کرنا ہے۔ گھر میں گھر کا دین، اور دکان میں دکان کا دین، زمینداری میں زمینداری کا دین زندہ ہو، تجارت میں تجارت کا دین زندہ ہو، حکومت میں حکومت کا دین زندہ ہو۔ ہر حال میں ہر زندگی کے شعبے میں جو اللہ کے احکامات ہیں اس احکامات کو علماء سے پوچھ کر اس کو اپنی زندگی میں لے کر آنا، اور اس کے لیے احکامات کا شوق پیدا کرنے کے لیے فضائل کے حلقوں میں روزانہ بیٹھنا، اس لیے کہ فضائل کا علم دلوں کو نرم کرتا ہے۔ فضائل کے علم کے ذریعے انسان کے اندر اعمال کا شوق پیدا ہوتا ہے، گناہوں کی نفرت پیدا ہوتی ہے، اللہ کے وعدوں کا یقین دل میں آتا ہے، اللہ کی وعیدوں پہ یقین دل میں آتا ہے، اور جتنا وعدوں اور وعیدوں کا یقین دل میں ہوگا اتنا ہی نیک اعمال کا شوق، برائیوں کی نفرت پیدا ہوگی۔ اس کے لیے محتاج بن کر شوق کے ساتھ، آداب کے ساتھ روزانہ تعلیم کے حلقوں میں بیٹھنا، فضائل کی تعلیم کے حلقوں میں بیٹھنا، توجہ دھیان کے ساتھ فضائل کا سننا، اس کو روزانہ کا اپنا عمل بنانا، تاکہ احکامات کی عظمت آئے، احکامات کی قیمت معلوم ہو، اعمال کی قیمت معلوم ہو، گناہوں کے نقصانات کا پتہ چلے۔ جب یہ آدمی تعلیم کے ذریعے یہ چیز پیدا ہوگا تو پھر یہ خود علماء کے بعد بھاگا ہوا جائے گا، ہر حال میں یہ جہالت کے ساتھ عمل نہیں کرے گا، بلکہ یہ ہر حال میں جو بھی حال اس پر آئے گا آ جائیں۔ دنیا کے جتنے مسائل اس کے ہیں ان کو بھی اللہ حل کر دیں گے، اور آخرت کے بھی تمام مسائل حل ہوں گے۔ اس کی دنیا اور آخرت کی زندگی کے بننے کا دار و مدار اللہ کے احکامات کو ہر حال میں نبی کے طریقے پر پورا کرنے میں ہے۔ اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے، کوئی دوسروں کو راستہ تلاش کرے کامیابی کے لیے دین کو چھوڑ کر احکامات کے خلاف زندگی گزارے، اللہ کو راضی کرنے کے خلاف زندگی گزارے، اپنی مرضی اور چاہت والی زندگی گزارنا چاہے، دین کو چھوڑ کر تجارت کے راستے سے کامیاب ہونا چاہتا ہے، زمینداری کے راستے سے کامیاب ہونا چاہتا ہے، مال کی کثرت کے ذریعے کامیاب ہونا چاہتا ہے، دنیا کے عہدوں کے ذریعے کامیاب ہونا چاہتا ہے، اگر اس کی زندگی میں اللہ کے احکامات نہیں ہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے نہیں ہیں، تو یہ دنیا کے جتنے بھی نقشے ہیں جن کے ذریعے یہ کامیاب ہونا چاہتا ہے اور عزت چاہتا ہے، اطمینان چاہتا ہے، کامیابی چاہتا ہے، یہ سارے نقشے مل کر اس کو کامیاب نہیں کر سکتے، یہ سارے نقشے مل کر اس کو عزت نہیں دلا سکتے، اس کی زندگی کو نہیں بنا سکتے، اس کے مسائل کو حل نہیں کر سکتے۔ یہ یقین ہمارے دلوں میں اترے۔ ہم جو تبلیغ کی جو محنت کر رہے ہیں، یہ جو نبی والی محنت کے لیے ہم آئے ہوئے ہیں، اس یقین کو حاصل کرنے کے لیے کہ ہمارے دلوں میں دین میں کامیابی کا یقین دلوں میں اترے، اللہ کے احکامات ہر حکم دنیا اور آخرت کی زندگی کے بنانے کا ذریعہ ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام ومن یبتغ غیر الاسلام دینا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرین۔ اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین دین اسلام ہے۔ جو اسلام کو چھوڑ کر کوئی بھی راستہ اختیار کرے گا اور اسلام کے علاوہ احکامات کے بغیر، اللہ کو راضی کیے بغیر جس راستے سے کامیابی تلاش کرنا چاہے گا، یہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگا، اسے کبھی عزت نہیں ملے گی، اس کو کبھی سکون اور چین نہیں ملے گا، اس کے مسائل کبھی بھی حل نہیں ہوں گے، بلکہ یہ ناکامی کے گڑھے میں گرتا چلا جائے گا، ذلت اور خواری اس کا مقدر ہوگی اگر یہ اللہ کے احکامات کے خلاف زندگی گزارے۔ اب دین ہماری زندگی میں آئے، اس لیے کہ ہر انسان کامیاب ہونا چاہتا ہے۔ دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو ناکامی چاہتا ہو۔
ہر انسان کامیابی چاہتا ہے، ہر انسان عزت چاہتا ہے، کوئی ذلیل ہونا نہیں چاہتا، ہر انسان اطمینان اور سکون چاہتا ہے، کوئی بے چینی اور پریشانی نہیں چاہتا، ہر انسان اپنی زندگی کو بنانا چاہتا ہے، اپنی زندگی کو بگاڑنا کوئی نہیں چاہتا، ہر ایک اپنے مسائل کا حل چاہتا ہے، اپنے مسائل کا بگڑ جانا کوئی نہیں چاہتا۔ تو اب دین پہ چلنا آسان کیسے ہو؟ دین تو آسان ہے، دین مشکل نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا۔ آپ اپنے چہرے کو اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے قائم کریں اور اللہ کی طرف یکسو ہو جائیں، دین کے مطابق اپنی زندگی کو قائم کریں۔ اور یہ دین وہ راستہ ہے جو اللہ نے انسان کی فطرت میں رکھا ہے۔ دین پر چلنا یہ فطرت انسانی ہے، اور فطرت پہ چلنا آسان ہوتا ہے، فطرت کے خلاف چلنا مشکل ہوتا ہے۔ دین مشکل نہیں ہے، دین بالکل آسان ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ انسان کی فطرت کے مطابق ہے، اس لیے کہ دین نام ہے کس بات کا؟ ایک تو اپنے دل کو اللہ کی ذات عالی کے یقین کے ساتھ بھرنا، اس کو ایمان کہتے ہیں، اللہ سے اپنا تعلق بنانا اور ہر حال میں نگاہ اللہ کی طرف جانا کہ ایک اللہ ہی ہمارا خالق اور مالک ہے، اور وہی ہمارا پیدا کرنے والا اور ہمارے سارے مسائل کے حل کرنے والا ہے۔ تو دل تو ایمان سے بھرا ہوا ہو۔ اور دوسرا کام کیا ہے؟ اس کے جو جسم کے جتنے اعضاء ہیں، یہ سارے کے سارے اعضاء یہ اللہ کے حکموں کے پابند بن کے چلیں، ہر حال میں اللہ کے حکم کے پابند بن کے چلیں۔ تو اللہ نے انسان کو دل بھی دیا ہے، ایمان کا محل دل ہے، اور اعمال صالحہ کا ذریعہ وہ انسان کے جسم کے اعضاء ہیں، اور ایمان انسان کا فطرتی تقاضا ہے۔ اس لیے کہ ہر انسان اپنے محسن کا شکر گزار ہوتا ہے، اپنے محسن کا شکر گزار ہوتا ہے، اپنے منعم کا شکر گزار ہوتا ہے۔ تو جس اللہ نے اس انسان کو پیدا کیا ہے، اس کو عدم سے وجود دیا ہے، اس کی آنکھیں بنائی ہیں، کان بنائے ہیں، زبان بنائی ہے، ہاتھ اور پاؤں بنائے ہیں، اس کو بہترین شکل و صورت عطا فرمائی ہے، اور اس کے لیے ساری کائنات کے نظام کو بنایا ہے، ساری مخلوقات کو اس کی خدمت میں لگایا ہے۔ اس اللہ پر یقین کر کے زندگی گزارنا اور اس اللہ کے سے دل سے محبت کرنا، اس اللہ کی عظمت اور بڑائی کے دل میں ہونا، یہ تو انسان کو فطری تقاضا ہے۔ اور اس پیدا کرنے والے کی منشا اور اس کی چاہت کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا اور اس کے حکموں کا پابند بن کے چلنا، یہ تو فطری تقاضا ہے۔ تو دین فطرت ہے، یہ آسان ہے۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ الدین یسر، دین آسان ہے۔ اب دین ہمارے لیے مشکل کیوں ہو گیا؟ اس لیے کہ ہم نے وہ محنت نہیں کی جس محنت کے ذریعے دین پر چلنا آسان ہو جاتا۔ اب ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ اس کے لیے چند صفات ایسی ہیں، چند باتیں ایسی ہیں کہ اگر ان پر محنت کر لی جائے اور ان کی حقیقت کو حاصل کر لیا جائے تو پورے دین پہ چلنا آسان ہو جائے، چاہے وہ عبادات کا دین ہے، چاہے معاملات کا دین ہے، چاہے معاشرت کا دین ہے، چاہے اخلاق کا دین ہے، قضا ہے، زندگی کے جتنے شعبے ہیں، ہر شعبے کا دین، ہر حال میں اللہ کے حکم کو پورا کرنا آسان ہوگا اگر ان صفات پر محنت کر کے ان کو حاصل کر لیا جائے۔ ہر کام اپنے طریقے سے آسان ہوتا ہے، اور اس طریقے کے خلاف اگر ہوگا تو وہ مشکل ہو جائے گا۔
تو چند باتیں ایسی ہیں، چند صفات کہہ لیں، چند باتیں کہہ لیں، وہ ایسی ہیں کہ ان پر اگر محنت ہو جائے صحیح طریقے سے تو پھر دین پر چلنا اتنا آسان ہوگا جیسے پھولوں پہ چلنا۔ وہ کیا صفات ہیں؟ پہلی صفت یہ ہے کہ اس بات کی محنت کرنا کہ دلوں کے اندر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ جو کلمہ ہے، اس کلمے کا یقین دلوں کی گہرائیوں میں اترے، اس بات کا یقین دلوں میں آئے کہ اس کائنات کا پیدا کرنے والا اللہ کے علاوہ کوئی نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی ہمارا معبود نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی ہمارا مقصود نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی ہمارا مطلوب نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی پیدا کرنے والا نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی اس کائنات کا مالک نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی روزی پہنچانے والا نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی عزت دینے والا نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی ذلیل کرنے والا نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی خوشی دینے والا نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی غمگین کرنے والا نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی قاضی الحاجات نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی مسائل کو حل کرنے والا نہیں، اس کائنات میں کرنے دھرنے والا اکیلا اللہ ہے۔ یہ یقین دلوں میں اترے، جہاں جہاں سے ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، جہاں سے زندگی بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے، جہاں سے کام بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، جہاں سے عزت ملتی ہوئی نظر آ رہی ہے، یہ سارا آنکھوں کا دھوکہ ہے۔ کرنے والا اکیلا اللہ ہے، اللہ اپنی قدرت سے کرتا ہے، اسباب کو اللہ نے انسانوں کی آنکھوں کے سامنے کر دیا، دکان نظر آ رہی ہے، کارخانہ نظر آ رہا ہے، اور تجارت کے نقشے نظر آ رہے ہیں، زمینداری کے نقشے نظر آ رہے ہیں، حکومت کے عہدے نظر آ رہے ہیں، یہ سب چیزیں نظر آ رہی ہیں، لیکن اس کے پیچھے جو اللہ کی قدرت چل رہی ہے وہ قدرت نظر نہیں آ رہی۔ قدرت اللہ کی پردے میں، کام بن رہے ہیں اللہ کی قدرت سے، مسائل حل ہوتے ہیں اللہ کے ارادے سے، لیکن اس کو قدرت نظر نہیں آتی، اس کو چیزیں نظر آتی۔ اس لیے پہلا کام یہ ہے کہ یہ لا الہ الا اللہ یہ دلوں کی گہرائی میں اترے۔ یہ لا الہ الا اللہ کیا ہے؟ یہ کلمہ معرفت ہے، اس کے ذریعے اللہ کو پہچاننا کہ ہمارا اللہ کون ہے، وہ اللہ جس نے اس کائنات کو اپنی قدرت سے بنایا، اس کا ارادہ ہوا زمین کے بنانے کا، اس نے زمین بنا دی، آسمان کے بغیر آسمان بنا دیا، سورج کے بغیر اللہ نے سورج بنا دیا، چاند کے بغیر اللہ نے چاند کو بنا دیا، یہ ستارے اللہ نے اپنی قدرت سے بنائے ہیں، یہ جتنے درخت دنیا میں نظر آ رہے ہیں یا نظر نہیں آ رہے، ان سب کا بنانے والا اکیلا اللہ ہے، ان درختوں میں ٹہنیاں لگانے والا اکیلا اللہ ہے، ان میں پتے پیدا کرنے والا اکیلا اللہ ہے، ان درختوں میں پھل لگانے والا، ان میں ذائقہ رکھنے والا، ان میں خوشبو پیدا کرنے والا وہ اکیلا اللہ ہے۔ اس اللہ کی ذات کا یقین دلوں کی گہرائیوں میں اترے۔ اللہ کے علاوہ جتنا بھی اللہ کا غیر ہے، جہاں جہاں سے ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے یا نظر نہیں آ رہا، یہ اس سب کی نفی کرنا کہ اس سے کچھ نہیں ہوتا، اللہ کے ارادے کے بغیر اللہ رب العزت سے سب کچھ ہوتا ہے، چاہے ساری کائنات نہ چاہے، لیکن اللہ جس بات کو چاہ لے گا تو ساری دنیا کے بادشاہ مل کر اللہ کی چاہت کو روک نہیں سکتے، اور اگر اللہ نہ چاہے اور ساری دنیا کے بادشاہ، ساری دنیا کے وزیر کچھ کرنا چاہے، اللہ کی چاہت کے بغیر یہ کر نہیں سکتے۔ یہ یقین دلوں میں اترے کہ کرنے والا اللہ ہے، اللہ کا غیر اللہ کے ارادے کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا، یہ سارا اللہ کا غیر یہ صفر ہے، یہ مخلوق ہے، مملوک ہے، اللہ کے سامنے مقہور ہے، مغلوب ہے، مجبور ہے، اور اکیلا اللہ خالق ہے، اکیلا اللہ مالک ہے، اکیلا اللہ رازق ہے، اکیلا اللہ قہار ہے، اکیلا اللہ غالب ہے،
अकेला अल्लाह अपने इरादे से सब कुछ कर सकता है, उसके इरादे को कोई रोक नहीं सकता। वमा तशाऊन इल्ला यशा अल्लाहु रब्बुल आलमीन। ए सारी दुनिया के इंसानों, सारी दुनिया के बादशाहों, वजीरों, ताजिरों, जमींदारों, तुम्हारी चाहने से कुछ नहीं होगा जब तक कि अल्लाह रब्बुल आलमीन न चाहे। ये यकीन दिलों की गहराई में उतरे, ये सबसे पहली मेहनत है। ये कलमा मारिफत भी है और कलमा अब्दियत भी है। जब अल्लाह को पहचान लिया कि अल्लाह कितनी कुदरत और ताकत वाला है, उसने अपनी कुदरत के मज़ाहिर कायनात में बनाए हैं। जहां देखो अल्लाह की कुदरत नजर आती है, सूरज, चांद, सितारे, जमीन, आसमान, समंदर, दरख्त, फल फूल, सारी कायनात अल्लाह की अजमत और बड़ाई की गीत गाती है। ये अल्लाह की निशानियां है सारी। ये मखलूक को देख के इंसान अपने खालिक को पहचान सकता है। इसलिए जो अल्लाह इतनी बड़ी कुदरत और ताकत वाला है और उसने कितनी नेमतें अपने बंदों को दी है, इतनी बड़ी कुदरत और ताकत के बावजूद, बादशाहत और शहंशाहत के बावजूद वो अल्लाह अपने बंदों से बड़ी मोहब्बत करता है, बड़ा प्यार करता है। इतनी मोहब्बत करता है कि उसने इस कायनात को पैदा करने से अपने पहले अपने अर्श पे लिखवा दिया था कि सबक़त रहमती ग़ज़बी, मेरी रहमत मेरे गुस्से से आगे निकल चुकी। ग़लबत रहमती अला ग़ज़बी, मेरी रहमत मेरे गुस्से पे गालिब आ चुकी है। जो अपने बंदों से बड़ी मोहब्बत करता है, इसीलिए अपने बंदों को नेमतें दे रहा है, नेमतें खिला रहा है। इसके जिस्म को नेमतों से भरा हुआ है। ये आंखें अल्लाह की दी हुई नेमत हैं, ये ज़बान अल्लाह की दी हुई बड़ी नेमत है, ये कान अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, ये दिल और दिमाग अल्लाह की दी हुई बहुत बड़ी नेमत है, ये हाथ और पाँव ये अल्लाह की नेमत है। इसके जिस्म के अंदर बहुत बेशुमार नेमतें हैं और जिस्म से बाहर देखो तो ये सारी कायनात की हर चीज ये इंसान के काम में लगी हुई है, इंसान की खिदमत में लगी हुई है। अल्लाह रब्बुल इज्जत की नेमतें अपने बंदों पर बारिश के कतरों से ज्यादा बरस रही हैं। इतनी नेमतें अल्लाह ने दी हैं, इतनी नेमतें कि अल्लाह ताला खुद चैलेंज कर रहा है अपने बंदों को, मेरे बंदो आज तुम मेरी शुक्रगुजार नहीं बन रहे, मेरे अहकामात के पाबंद बन के जिंदगी नहीं गुजार रहे, जरा गौर तो करो, सोचो तो सही। वही तउद्दु निअमतल्लाह ला तुहसूहा, मेरी नेमतों को जरा गिन के दिखाओ, मेरी नेमतों को हिसाब लगाओ कि मैंने क्या क्या नेमतें दी हैं। तुम सारी जिंदगी मिलकर अपने दिलो दिमाग की सारी सलाहियतें लगाकर सारी दुनिया के इंसान, जिन्नात, सब की सारी मखलूकात अपनी सारी जदीद मशीनों को भी इस्तेमाल कर लें, सब कुछ कर लें, मेरी नेमतों को सिर्फ गिन के दिखाओ, गिन भी नहीं सकते। जो अल्लाह इतना इनामात करने वाला है उससे कितनी मोहब्बत करनी चाहिए। तो अल्लाह को पहचान कर, उसकी कुदरत और ताकत को पहचान कर, उसके इनामात को याद करके अल्लाह के बंदे बन के जिंदगी गुजारना, अब्दियत के साथ जिंदगी गुजारना, उसके हुक्मों का पाबंद बन के चलना, इस यकीन के साथ कि कामयाबी का जरिया मुल्क और माल नहीं है, कामयाबी के जरिया हर हाल में अल्लाह का हुक्म है, कामयाबी के जरिया हर हाल में अल्लाह के हुक्म को हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक तरीके पे पूरा करना है। ये इसकी मेहनत करना, ये यकीन दिलों के अंदर उतरे और फिर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो इस कायनात के दूल्हा हैं, जो अल्लाह के सबसे लाडले नबी हैं, अल्लाह के सबसे ज्यादा महबूब बंदे हैं, जिनको अल्लाह ने कायनात में सबसे ज्यादा इज्जत अदा फरमाई, जिनको अल्लाह ने इतना बड़ा मुकाम दिया है कि बाद खुदा बुजुर्ग तो ये किस्सा मुख्तसर, अल्लाह के बाद अगर किसी का मुकाम है तो वो आमना के लाल, दो जहां के सरदार, सैयदुल अव्वलीन वल आखिरीन, इमामुल अंबिया, नबीयुन नबीयीन, हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अल्लाह के बाद आपका मुकाम है, आप अल्लाह के सबसे महबूब बंदे हैं। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत हर बंदे से ही चाहता है कि मेरे इस प्यारे नबी के तरीके के मुताबिक जिंदगी गुजारो, इस यकीन के साथ कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो तरीके लाए हैं, जो जिंदगी आप गुजार कर गए हैं, आपके तरीके वो कामयाबी की ओर ले जाने वाले हैं। आपके अलावा जो भी जिंदगी जो गुजार रहा है, आपकी सुन्नतों को छोड़कर, आपके तरीकों को छोड़कर बाकी तमाम रास्ते हलाकत की तरफ ले जाने वाले हैं।
بربادی کی طرف لے جانے والے ہیں، ذلت کے گڑھے میں گرانے والے ہیں، دلوں میں بے چینی پیدا کرنے والے ہیں، مسائل کو الجھانے والے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہت پاکیزہ اور بہت خوشبودار اور بہت چمکدار راستہ امت کو دے کر گئے ہیں، بہترین زندگی امت کو دے کر گئے ہیں۔ دنیا اور آخرت کی کامیابی کی ضمانت اسی میں ہے، دنیا اور آخرت میں عزتوں کا ملنا اسی راستے سے ہے، دنیا اور آخرت کے مسائل کا حل اسی نبی کے مبارک طریقوں میں ہے۔ اس لیے دلوں کے اندر یہ بھی یقین اترے کہ سب کائنات میں جتنے بھی طریقے رائج ہیں یہ سب کے سب ناکامی کی طرف، بربادی کی طرف، ذلت کی طرف لے جانے والے ہیں۔ صرف حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو طریقہ لے کر آئے ہیں، جو شریعت لے کر آئے ہیں، جو دین لے کر آئے ہیں، جو مبارک زندگی لے کر آئے ہیں، وہی طریقہ اللہ کو محبوب ہے، وہی طریقہ دنیا اور آخرت میں عزت کا ذریعہ ہے، کامیابی کا ذریعہ ہے، اطمینان کا ذریعہ ہے، اور وہی طریقہ غلبے کا ذریعہ ہے۔ یہ یقین دلوں کے اندر اترے، یہ سب سے پہلی محنت ہے کہ یہ کلمے والا یقین دلوں میں آئے۔ اب اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ اس کے لیے یقین کے بولوں کو، ایمان کے بولوں کو اپنی زبان سے بار بار کہنا ہوگا، اس کی دعوت دینی ہوگی، انفرادی، اجتماعی، ایک ایک کے پاس جا کر، دو دو کے پاس جا کر، لوگوں کے گھروں کے پیچھے، لوگوں کے گھروں پہ جانا، بازاروں میں جانا، ان کی منڈیوں میں جانا اور ہر ایک کو یہ سمجھانا کہ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے ساری دنیا کے انسانوں، ساری دنیا کے بادشاہوں، وزیروں، تاجروں، زمینداروں، اللہ کو مان لو، اللہ کی مان لو، اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا، اس لیے اللہ کے بندے بن کے زندگی گزارو، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ کامیابی کا راستہ اللہ کا بندہ بن کے زندگی گزارنا ہے، اللہ کے حکموں کا پابند بن کے زندگی گزارنا ہے۔ کامیابی اللہ نے دنیا کے نقشوں میں نہیں رکھی، ان ایمان کے بولوں کو بار بار بولنا، جہاں جہاں سے ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے اس کی نفی کرنا، اور اسی ایمان کے بولوں کو، انہی ایمان کے بولوں کو بار بار سننا، اسی نگاہ سے ہر چیز کو دیکھنا اور اسی کے بارے میں سوچنا۔ ہماری زبان بھی، ہمارے کان بھی اور ہماری آنکھیں بھی اور ہمارے دل و دماغ بھی ایمان کے اندر استعمال ہو، ہماری زبان ایمانی زبان بنے، ایمان کے خلاف بول نہ بولے، ہمارے کان ایمانی کان بنے، ایمان کے خلاف کوئی بول ہم نہ سنیں، ہماری آنکھیں ایمانی بنے، جہاں پہ بھی دیکھیں، مخلوق کو دیکھیں تو یہ یقین ہو اس مخلوق سے نہیں ہوتا۔ کوئی عمل نظر آ گیا، ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے، 2 رکعت نماز پڑھ رہا ہے، اس 2 رکعت سے زندگی کے بننے کا یقین ہو، اور ایک آدمی کروڑوں کی گاڑی میں جا رہا ہے، اس کا یقین ہو کہ اس سے کچھ نہیں ہوتا۔ کروڑوں کے بنگلے والے بنگلے میں کامیابی ان کو نہیں ملے گی، جو وضو کر رہا ہے، یہ وضو ابراہیم علیہ السلام کا عمل ہے، اس سے اللہ دنیا اور آخرت کے سارے کام بنائے۔ تنہائیوں میں اسی کے مطابق سوچنا، یہ دلوں میں صحیح یقین کے اترنے کا ذریعہ ہے۔ اپنی ذات کے اعتبار سے بھی یہ کرنا، اور ہر انسان کو داعی بنانا، ہر ایک کو اسی کی دعوت پر لگانا، اسی سمجھانا کہ دیکھو دیندار بننے کے لیے اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے دلوں کے رخوں کا صحیح ہونا ضروری ہے، ایمان کا صحیح بننا ضروری ہے، غلط یقینوں کا نکلنا ضروری ہے، احکامات کا یقین دلوں میں آنا ضروری ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں میں دنیا اور آخرت کی کامیابی کے یقین دلوں میں آنا ضروری ہے۔ اس کے لیے تمہیں بھی ایمان کے بولوں کو بولنا پڑے گا، ایمان کے بولوں کو سننا ہوگا، ایمان کی نگاہ سے ہر چیز کو دیکھنا ہوگا، ایمان کے اعتبار سے سوچنا ہوگا۔ تو خود بھی ایمان کی باتیں کرنا، یہ محنت کرنا، اور اوروں کو بھی اس محنت پہ ڈالنا، ہر ایک کو داعی بنانا، اور پھر ہر حال میں جو اللہ کا حکم ہماری طرف متوجہ ہے اس حکم کو پورا کرنا، اس حکم کے پورا کرنے میں جو تکلیف آ جائے، مشقت آ جائے، حالات آ جائیں، رکاوٹیں آ جائیں، خوف کے حالات آ جائیں، بھوک کے حالات آ جائیں، پیاس کے حالات آ جائیں، جتنے بھی حالات آ جائیں، احکامات کے پورا کرنے میں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے پہ چلنے میں جتنے بھی حالات آ جائیں،
ان حالات کو برداشت کرنا اور اس پہ صبر کرنا، لیکن کسی حال کی وجہ سے حکم کو قربان نہ کرنا۔ حالات آئیں گے، ایسا نہیں ہے کہ دین پر چلنے میں حالات نہ آئیں۔ یہ دنیا دارالاحوال ہے، اس میں کوئی ایک حال انسان پر نہیں رہتا، کبھی خوشی ہے، کبھی غمی ہے، کبھی اچھے حالات ہیں، کبھی برے حالات ہیں، کبھی سہولت کے حالات ہیں، کبھی تنگی کے حالات ہیں، کبھی حالات موافق ہیں، کبھی حالات مخالف ہیں۔ یہ مختلف حالات آئیں گے، لیکن ان حالات سے متاثر ہو کر احکامات کو نہیں توڑنا، ان حالات سے متاثر ہو کر نبی والے طریقوں کو نہیں چھوڑنا۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله۔ کیا تمہارا یہ گمان ہے کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ ایسی نہیں، تم سے پہلے لوگوں پر بڑی تکلیفیں آئیں، بڑے حالات آئے، بڑی تنگیاں آئیں، بہت تکلیفیں آئیں، یہاں تک کہ نبی اور ان کے ساتھ جو ایمان لانے والے تھے ان کو ہلا دیا گیا اور وہ کہنے لگے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کان کھول کے سن لو، اللہ کی مدد بالکل قریب آ چکی۔ اس لیے حالات آئیں گے، حالات سے نہیں گھبرانا، حالات میں حکم کو پورا کرنا، یہ ایمان کی ترقی کا ذریعہ بنے گا۔ جب اندر میں یقین ہوگا کہ کامیابی تو زندگی بنے گی حکم سے، زندگی پیسے سے نہیں بنے گی، زندگی عہدے سے نہیں بنے گی، زندگی چیزوں سے نہیں بنے گی، زندگی اللہ بناتے ہیں، احکامات پر زندگی بناتے ہیں، اعمال محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پر اللہ زندگی بناتے ہیں۔ تو اس پہ صبر کرنا اور حکم پر چلنا ان کے لیے خوشخبری ہے۔ فبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ جو تکلیف کے آنے پر، حالات کے آنے پر، ناگواری کے آنے پر احکامات کو قربان نہیں کرتے، حالات سے متاثر ہو کے احکامات کو نہیں چھوڑتے، بلکہ حالات کے آنے پر حکموں پر جمتے ہیں، تکلیف کو برداشت کرتے ہیں اور حکم کو پورا کرتے ہیں، اعمال محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، ان کے لیے خوشخبری ہے کہ اللہ ان پر دنیا میں بھی رحمتیں برکتیں اتریں گی، آخرت میں بھی کامیابی انہیں کو ملے گی۔ یہ ہدایت یافتہ لوگ ہیں۔ اور میرے محترم دوست بزرگوں، پھر اس کے ساتھ ایمان کی محنت کیا ہے جس سے دلوں میں ایمان اترے گا؟ آپ نے دعوت بھی دی، اوروں کو بھی داعی بنایا، احکامات کے آنے پہ احکامات پہ جمے، تکلیفوں کو برداشت کیا۔ اب اس کے لیے اللہ سے رو رو کر دعائیں مانگنا، اس لیے کہ ایمان بہت بڑا سرمایہ ہے، اس کو اللہ سے مانگنا چاہیے کہ اللہ میں نے تو محنت کر لی، اب دلوں میں ایمان تو تم اتارے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں مانگتے تھے امت کی تعلیم کے لیے۔ اللہم انی اسألک ایمانا یباشر قلبی، اے اللہ میں تجھ سے ایسا ایمان مانگتا ہوں جو میرے دل کے ساتھ ہر وقت چمٹا ہوا ہو، کبھی میرے دل سے جدا نہ ہو۔ وَيَقِينًا صَادِقًا حَتَّى أَعْلَمَ أَنَّهُ لَا يُصِيبُنِي إِلَّا مَا كَتَبْتَ لِي وَرِضًا مِنَ الْمَعِيشَةِ بِمَا قَسَمْتَ لِي۔ اور اے اللہ میں تجھ سے پکا اور سچا یقین مانگتا ہوں کہ میرے دل میں تیری ذات پر یقین ہو، تیرے احکامات پر یقین ہو، یہ میرے دل میں یقین اتر جائے کہ جو بھی تکلیف مجھے آ رہی ہے وہ آگے رہنی ہے، جو تم نے لکھا ہے وہ ہو کے رہے گا۔ اس لیے کسی چیز کے آنے پر اور خوشی نہیں، کسی چیز کے جانے پہ غم نہیں، اس لیے کہ وہ لکھا ہوا ہے۔ اور اللہ جو روزی تو نے میرے لیے مقرر کی ہے میں اس پر دل سے راضی ہوں۔ تو یہ ایمان کے لیے دعائیں بھی مانگنا، یہ پہلی محنت ہے دین پر چلنے کے لیے، دیندار بننے کے لیے۔ اس لیے کہ دیندار بنے بغیر کوئی کامیاب نہیں ہوگا، اور دیندار بننا، دین پر چلنا اس وقت تک آسان نہیں ہوگا جب تک کہ ایمان کی محنت نہ ہو، کلمے کی محنت نہ ہو۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ دیندار بننے کے لیے اور دین پر چلنا آسان ہو، اس کے لیے اپنی عبادات پہ محنت کرنی ہوگی کہ ہماری عبادات اس نہج پر آ جائے، ان صفات کے ساتھ زندہ ہو جائے جو صفات اللہ کے ہاں محبوب ہیں اور پسندیدہ ہیں۔ ان میں سب سے اہم عبادت نماز ہے۔
نماز کا مقام دین میں ایسا ہے جیسے جسم کے اندر سر کا مقام ہوتا ہے. بغیر ہاتھوں کے انسان نظر آتے ہیں، آنکھوں کے بغیر بھی انسان زندہ رہ سکتا ہے، کان کے بغیر بھی انسان زندہ رہ سکتا ہے، ہاتھوں پاؤں کے بغیر زندہ رہ سکتا ہے، لیکن سر کے بغیر کوئی انسان زندہ نہیں رہ سکتا. اس لیے فرمایا کہ جس کی جو نماز نہیں پڑھتا دین میں اس کا کوئی حصہ نہیں. لا سہم فی الاسلام لمن لا صلاۃ له. جو نماز نہیں پڑھتا اسلام میں اس کا کوئی حصہ نہیں. نماز دین کا ستون ہے، پورا دین نماز پہ قائم ہے. نماز دین کا ستون ہے. جس نے نماز کو قائم کیا اس نے پورے دین کو قائم کیا، جس نے نماز کو چھوڑ دیا اس نے پورے دین کو گھرا دیا. اور فرمایا کہ اسلام اور کفر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے. یہ نماز اللہ سے اپنے بندوں کو ملانے کا ذریعہ ہے. اللہ اور بندے کے درمیان ملانے کا ذریعہ نماز ہے. نمازی شہنشاہ کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، نمازی اپنے رب سے مناجات کرتا ہے، نمازی اپنے رب سے ہم کلام ہوتا ہے. یہ نماز اللہ کے خزانوں سے براہ راست لینے کا بہترین ذریعہ ہے، بڑا طاقتور ذریعہ ہے. یہ نماز ہر قسم کی برائی، ہر قسم کے فحش کام سے رکنے کا بہترین ذریعہ ہے. اس لیے اپنی نماز کو بنانے کی محنت کرنا، ہر مسلمان کو نمازی بنانا اور خود بھی اپنی نمازوں پر محنت کرنا. ایسی محنت کرنا کہ ہماری نمازیں بن جائیں، نمازیں جاندار بن جائیں، نمازوں میں طاقت آ جائے. اور نمازیں جاندار کب بنے گی؟ جب یہ نماز ایمان کے ساتھ ہو، کرنے والی یقین کے ساتھ ہو. اس یقین کے ساتھ کہ نماز اللہ کا حکم ہے اور زندگی اللہ بناتے ہیں، احکامات پر بناتے ہیں. یہ نماز اللہ کا حکم ہے، اس نماز کے پڑھنے پر اللہ مجھ سے راضی ہو کر میری دنیا اور آخرت کو بنائے گا. میرے سارے مسائل اس نماز کے ذریعے حل ہوں گے. میں نماز میں قیام کروں گا، رکوع کروں گا، سجدہ کروں گا، تشہد میں بیٹھوں گا، نماز میں قرات کروں گا، رکوع سجدے میں تسبیحات پڑھوں گا. یہ جتنے اعمال میں نماز میں کر رہا ہوں ان اعمال کی برکت سے اللہ میرے دنیا اور آخرت کے سارے کام بنائے گا. اس یقین سے نماز پڑھنا. یہ نہیں کہ نماز تو پڑھ رہے ہیں اور یقین اپنی دکان پر ہے، زندگی بننے کا یقین دکان پر ہے. نماز پڑھ رہے ہیں لیکن اس یقین کے ساتھ کہ کام بنیں گے میرے کارخانے سے، میرے مسائل حل ہوں گے عہدے اور حکومت سے، میرے مسائل حل ہوں گے دنیا کی چیزوں اور نقشوں سے نہیں، بلکہ اس یقین سے نماز پڑھنا کہ زندگی اللہ بناتے ہیں اور احکامات پہ بناتے ہیں. یہ نماز اللہ کا حکم ہے. اللہ مجھ سے خوش ہو کر اس نماز کے عمل کی برکت سے اللہ میری دنیا اور آخرت دونوں کو بنائے گا. تو نماز ایمان کے ساتھ ہو، حضور پاک علیہ السلام کے مبارک طریقے کے ساتھ ہو. تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام پھیرنے تک کے جتنے مسائل ہیں، اس کا جو طریقہ ہے، قیام کیسے کرنا ہے، نیت کیسے کرنی ہے، قرات کیسے کرنی ہے، رکوع کیسے کرنا ہے، سجدہ کیسے کرنا ہے، جسم کے اعضاء نماز میں کس حالت کے اندر ہوں گے، نماز کا پورا طریقہ علماء سے معلوم کر کے اپنی نماز کو علم پر لانا. علم کے ساتھ نماز قبول ہوگی، جہالت کے ساتھ نماز قبول نہیں ہوگی. اس لیے اس علم کو سیکھنا پڑے گا، علماء سے معلوم کرنا پڑے گا. اس لیے ہماری نماز علم کے ساتھ ہو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے کے ساتھ ہو، اور نماز اللہ کو راضی کرنے کے جذبے کے ساتھ ہو کہ اس نماز کے ذریعے اللہ مجھ سے راضی ہو جائے. اخلاص کے بغیر کوئی عمل قبول نہیں ہے. اور نماز کے اندر کیا ہو کہ نماز اللہ کے دھیان کے ساتھ ہو کہ اللہ دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے. اس کیفیت کے ساتھ نماز پڑھنا، تکبیر تحریمہ سے لے کے سلام پھیرنے تک اللہ کے غیر کا خیال نہ آئے. اللہ دیکھ رہا ہے، میرا پیدا کرنے والا دیکھ رہا ہے، مجھے بنانے والا دیکھ رہا ہے، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے اور دیکھ کے خوش ہو رہا ہے. اس دھیان سے نماز پڑھنا. جو میں نماز میں پڑھ رہا ہوں اس کو اللہ سن رہا ہے، میں اللہ کو سنا رہا ہوں. یہ سورہ فاتحہ میں اللہ کو سنا رہا ہوں. امام بھی اللہ کو سناتا ہے، اگر جو مقتدی بھی سنتے ہیں اس کی قرات کو بعض نمازوں میں، لیکن اصل یہ اللہ کو سنانے کے لیے، چاہے فرائض ہوں، چاہے سنتیں ہوں، چاہے واجبات ہوں، جو بھی نماز پڑھ رہے ہیں، نماز میں جو قرات کر رہے ہیں، رکوع میں تسبیح پڑھ رہے ہیں، سجدے کی تسبیح ہے،
تکبیرات کہہ رہے ہیں، یہ سب کس لیے؟ اللہ سن رہا ہے اور اللہ سن کے خوش ہو رہا ہے۔ یہ اس دھیان کے ساتھ نماز پڑھنے کی مشق اور اس کی محنت کرنا، نوافل کے ذریعے اپنی نمازوں کو قیمتی سے قیمتی بنانا، اور فضائل کے یقین کے ساتھ، احتساب کے ساتھ، اس نماز پر اللہ مجھے کیا دے گا۔ نماز کی جتنے فضائل ہیں، نماز سے پہلے اس کا استحضار ہو اور اس کا یقین ہو، اور اللہ کے وعدوں پر یقین کے ساتھ مقصود نماز سے اللہ کی رضا ہو، مقصود اللہ کی رضا ہو، لیکن موعود پر یقین ہو، اس نماز پر جو اللہ نے دینے کا وعدہ کیا ہے قرآن و حدیث میں، اللہ کے نبی نے جو جو فضائل بتائے ہیں وہ یقینی طور پہ ملیں گے۔ اور نفس کے مجاہدے کے ساتھ نماز ہو، ان صفات کے ساتھ نماز پڑھنے کی جب مشق کریں گے تو نماز ہماری بنے گی، نماز جاندار بنے گی، نماز میں روح آئے گی، نماز طاقتور بنے گی، نماز کا ظاہر و باطن ٹھیک ہوگا۔ جب یہ نماز ٹھیک ہو گئی تو یہ 2 رکعت نماز یہ ساری دنیا کے سارے مسائل کے حل کرنے کے لیے کافی ہے، کہ اللہ کے خزانوں کو کھلائے گی، اللہ کے خزانوں سے لینے کا بہترین ذریعہ بنے گی 2 رکعت نماز سے۔ جب اللہ سے مانگا جائے گا، اللہ تعالیٰ وہ کام کر دے گا جو انسانوں کے پیسوں سے کام نہیں بنتا، جو چیزوں سے کام نہیں بنتے، جو عہدوں سے کام نہیں بنتے، وہ کام اللہ نماز کے ذریعے بنائے گا۔ اور اس نماز کو بنانے کے لیے اوروں کو بھی نمازی بنانا، نماز کی دعوت دینا، پورے دین کی دعوت ہے، اس میں نماز بہت اہم ہے۔ نماز کی دعوت دینا ہر گھر میں، کسی گھر میں، کسی محلے میں، کسی شہر میں، کسی ملک میں کوئی مسلمان بے نمازی نہ رہے۔ ایک بے نمازی کی نحوست 40 گھروں تک پہنچتی ہے، جسے کسی کو بے نمازی نہیں چھوڑنا، اور ہر ایک کو نماز کی دعوت دینی ہے، اور خشوع خضوع کے ساتھ نماز پڑھنے میں دعوت دینی ہے۔ اوروں کو دعوت دیں گے، جس چیز کی دعوت دیں گے وہ چیز اپنے اندر بھی آئے گی۔ اس لیے اپنے نمازوں کو بنانے کے لیے ایک تو اپنی نمازوں پر بش کرنا، تنہائیوں میں نوافل کو پڑھ کے نمازوں کو بنانے کی مشق، اور دوسرا اوروں کو اس کی دعوت دینا، گھر گھر جا کر ایک آدمی کو انفرادی گشتوں میں، خصوصی گشتوں میں اور عمومی گشتوں میں ایک سے ملاقات کر کے ہر ایک کو نماز کی دعوت دینا، نماز کو قیمتی بنانے کی دعوت دینا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اللہ سے رو رو کر دعائیں مانگنا کہ اللہ تو ہمیں ایسی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما جو نماز تیرے ہاں پسندیدہ ہے، جس نماز کے ذریعے تیرے خزانوں سے بڑا استفادہ ہوتا ہے، جو نماز ہر قسم کے فحش اور ہر قسم کے منکرات سے روک دے، کہ اللہ ایسی نماز ہمیں پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ تو اس سے نماز ہماری جاندار بنے گی، اور نماز جب بن گئی تو پوری زندگی بن جائے گی، زندگی کے سارے کام بن جائیں گے۔ اس لیے کہ نماز کسوٹی ہے، نماز کسوٹی ہے زندگی کے بننے کی۔ جس کی نماز بنے گی اس کی ساری زندگی بنے گی، اس کی آنکھوں کا دیکھنا بن جائے گا۔ جس کی نماز صحیح ہو گئی اس کی آنکھوں کا دیکھنا صحیح ہو جائے گا، اس کی زبان کا بولنا صحیح ہو جائے گا، اس کے کان سے سننا، کان کا عمل ٹھیک ہو جائے گا، اس کے ہاتھوں کا پکڑنا ٹھیک ہو جائے گا، اس کے پاؤں پہ چلنا ٹھیک ہو جائے گا۔ جس کی نماز بن گئی اس کی تجارت بھی صحیح ہو جائے گی احکامات کے مطابق۔ جس کی نماز بن گئی اس کا زمیندارہ بھی احکامات کے مطابق ہو جائے گا۔ جس کی نماز بن گئی وہ حکومت کی کرسی پہ بیٹھے گا، وہ حکومت کی کرسی پہ بیٹھ کر بھی وہ اللہ کے احکامات کا تابع بن کے چلے گا۔ تو اپنی نمازوں کو بنانے کی محنت کرنا۔ اور میرے محترم دوست بزرگوں، پھر یہ نماز کیسے بنے گی؟ اس کے لیے علم کے ساتھ زندگی گزارنی ہوگی، ہر موقع کا علم، نماز کا بھی علم، ہر حال میں میرا اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے اس کو علماء کے پاس جا کر سیکھنا پڑے گا۔ اس لیے کہ جہالت کے ہوتے ہوئے آدمی دیندار نہیں بن سکتا، جہالت سے آدمی کے لیے دین پہ چلنا مشکل ہوتا ہے۔ علم روشنی ہے، جہالت اندھیرا ہے، اندھیرے میں آدمی کیا کام کرے گا؟ اس لیے علم کی روشنی کو حاصل کرنا یہ دیندار بننے کے لیے ضروری ہے، دین پر چلنے کے لیے ضروری ہے کہ علم کو سیکھنا، اتنا علم جس سے حلال حرام کی پہچان ہو جائے، جائز ناجائز کا پتہ چل جائے۔ 24 گھنٹے میں اللہ کے کون سی احکامات میری طرف متوجہ ہیں،
किस हाल में कौन सा अल्लाह का हुक्म मेरे तरफ मुतवज्जे है, हर हाल में जिंदगी के हर शोबे में अल्लाह का जो हुक्म है उसको मैंने पूरा करना है। घर में घर का दीन, और दुकान में दुकान का दीन, जमींदारी में जमींदारी का दीन जिंदा हो, तिजारत में तिजारत का दीन जिंदा हो, हुकूमत में हुकूमत का दीन जिंदा हो। हर हाल में हर जिंदगी के शोबे में जो अल्लाह के अहकामात हैं उस अहकामात को उलमा से पूछ कर उसको अपनी जिंदगी में लेकर आना, और इसके लिए अहकामात का शौक पैदा करने के लिए फजाइल के हलकों में रोजाना बैठना, इसलिए कि फजाइल का इल्म दिलों को नरम करता है। फजाइल के इल्म के जरिए इंसान के अंदर आमाल का शौक पैदा होता है, गुनाहों की नफरत पैदा होती है, अल्लाह के वादों का यकीन दिल में आता है, अल्लाह के वईदों पर यकीन दिल में आता है, और जितना वादों और वईदों का यकीन दिल में होगा उतना ही नेक अमाल का शौक, बुराइयों की नफरत पैदा होगी। इसके लिए मोहताज बनकर शौक के साथ, आदाब के साथ रोजाना तालीम के हलकों में बैठना, फजाइल की तालीम के हलकों में बैठना, तवज्जो ध्यान के साथ फजाइल का सुनना, इसको रोजाना का अपना अमल बनाना, ताकि अहकामात की अजमत आए, अहकामात की कीमत मालूम हो, आमाल की कीमत मालूम हो, गुनाहों के नुकसान का पता चले। जब ये आदमी तालीम के जरिए ये चीज पैदा होगा तो फिर ये खुद उलमा के बाद भागा हुआ जाएगा। हर हाल में ये जहालत के साथ अमल नहीं करेगा, बल्कि ये हर हाल में जो भी हाल इस पर आएगा ये फौरन उलमा के पास जा जाकर अपना जरूरत का इल्म सीखेगा, और उसमें उसको कामयाबी नजर आएगी। इसकी जिंदगी के अंदर जहालत खत्म होगी और जिंदगी में इल्म आएगा, इसकी जिंदगी इल्म वाली बनेगी, तो इसके लिए दीनदार बनना आसान हो जाएगा। और इतना बड़ा अमल है कि जब आदमी इल्म सीखने के लिए एक मसला मालूम करने के लिए आगे इल्म के बाद जाता है, अल्लाह इतने खुश होते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इसके लिए फरिश्तों का निजाम चला देते हैं। फरिश्ते ऐसे आदमी के पांव के नीचे अपने पैरों को बिछाते हैं। सारी मखलूकात इसके लिए मग़फ़िरत की दुआएं मांगती है, और ये जिस रास्ते पे चलता है उस रास्ते पे जन्नत का रास्ता अल्लाह उसकी वजह से आसान कर देता। इसलिए इल्म सीखना, अपने आप को मोहताज समझना। और मेरे मोहतरम दोस्त बुजुर्गों, इसी तरह अल्लाह से ताल्लुक बनाए बगैर, अल्लाह की मारिफत हासिल किए बगैर, अल्लाह का कुर्ब हासिल किए बगैर भी आदमी दीनदार नहीं बन सकता। और अल्लाह का ताल्लुक पैदा करने के लिए, अल्लाह से ताल्लुक बनाने के लिए रोजाना तन्हाइयों में बैठकर अल्लाह का जिक्र करना, कुरान पाक की तिलावत करना, मौके मौके की दुआओं का एहतमाम करना, हर हाल में ज़बान अल्लाह के जिक्र के साथ रोज़-ब-निशान रहे। जिक्र की मेहनत, इसलिए कि जिक्र किए बगैर अल्लाह की मोहब्बत दिल में पैदा नहीं होती, अल्लाह से ताल्लुक कायम नहीं होता। अल्लाह के इनामात, अल्लाह की कुदरत के तज़किरे, उसकी पाकीज़गी को बयान करना, उसकी हम को बयान करना, उसकी कुदरत और ताकत का बयान करना, उसको अच्छे अच्छे नामों से याद करना, रोजाना तन्हाई में बैठकर बावजू होकर क़िबला रुख होकर मोहताज बन के दिल को अल्लाह के गैर से खाली करके हर तरफ से यकसू होकर एक अल्लाह को याद करने में लगना। इसके लिए रोजाना अपना वक्त मुकर्रर करके रोजाना जिक्र का एहतमाम करना। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह अज़मत के साथ, और इसके माना पे गौर करते हुए कि अल्लाह तमाम उलूब से पाक है, कि अल्लाह सारे उलूब मेरे अंदर भरे हुए, तो हर ऐब से पाक है, मेरे अंदर कोई खूबी नहीं है, सारी खूबी तेरे अंदर है। ए अल्लाह, जितना बड़ा मैं तुझे समझता हूँ तू उससे भी बड़ा है। मैं किसी से जी नहीं लगाऊंगा, मैं तुझी से जी लगाऊंगा, तुझी से मोहब्बत करूंगा, तेरे हुक्म को पूरा करने वाला बनूंगा। इन तस्बीहात का एहतमाम सुबह शाम इनको बार बार कहना 100 मरतबा तो कम से कम है। कुरान पाक की तिलावत का एहतमाम, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मोहब्बत के साथ दुरूद पढ़ना, ताकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत दिलों में उतरे। आपके एहसानात जो आपने उम्मत पर किए हैं, उस एहसानात के बदले में अल्लाह से दरख्वास्त करना कि अल्लाह तेरे नबी ने बहुत हमारे लिए कुर्बानियां दी हैं, उनके बड़े हम पर एहसानात हैं, वो कभी खत्म नहीं हो सकते। अल्लाह अपने पास से उनको बेहतरीन बदला अता करो। ये जरूर ये दुआ है अल्लाह के दरबार में। और तन्हाइयों में अपने गुनाहों पर इस्तिग़फ़ार करना, अपनी कोताहियों पर इस्तिग़फ़ार करना,
یہ اس طرح ذکر کر کر کے روزانہ اللہ سے تعلق بنانا، یہ ذکر ضروری ہے. ذکر کے بغیر دین پہ چلنا مشکل ہوگا، اس لیے کہ اللہ سے تعلق بنے گا نہیں. اور یہ ہر آدمی کی ضرورت ہے کہ ہر آدمی روزانہ اس کا اللہ سے تعلق قائم ہو، روزانہ اللہ سے تعلق میں اضافہ ہو رہا ہو. جتنا اللہ سے تعلق بڑھتا جائے گا اتنا دین پہ چلنا اس کے لیے آسان ہوگا. اس لیے کہ دین تو اللہ کے احکامات پہ چلنے کا نام ہے. حکم تو وہ چلے گا جس دل میں حکم کی عظمت، حاکم کی عظمت ہوگی. اب یہ ذکر خود بھی کرنا، اس کا اہتمام کرنا پابندی کے ساتھ، اور اوروں کو بھی ذکر کرنے کی دعوت دینا کہ کوئی مسلمان ایسا نہ ہو جو غفلت کے ساتھ زندگی گزار رہا ہو. ہر مسلمان ذاکر بن کے زندگی گزارے، دین کو سیکھ بھی رہا ہو اور اللہ کا ذکر بھی کر رہا ہو. تو اوروں کو بھی اس کی دعوت دینا، اور تنہائیوں میں اللہ سے دعا مانگنا کہ اللہ مجھے اپنی محبت نصیب فرما. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے دعائیں کرتے تھے، اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک وحب عمل یقربنی الی حبک. اے اللہ میں تجھ سے تیری محبت کا سوال کرتا، اپنی محبت مجھے عطا فرما، اور جو تجھ سے محبت کرتا ہے اس کی بھی محبت مجھے عطا فرما. اور اللہ وہ عمل جو عمل تیرے قریب کر دے اس کی بھی مجھے محبت نصیب فرما. اللہ سے دعا بھی مانگوں. اسی طرح دیندار بننے کے لیے میرے محترم دوست و بزرگوں اپنے اخلاق پر محنت کرنا، ہر مسلمان کا دل سے اکرام کرنا. ہر مسلمان جس کے دل میں کلمہ ہے، جس کے دل میں ایمان ہے، وہ قابل قدر ہے، وہ جائے محبت ہے. کسی مسلمان سے دل میں نفرت نہ ہو، کسی مسلمان کی حقارت نہ ہو، کسی مسلمان کو اپنے سے ہلکا نہ سمجھے، کسی مسلمان سے دشمنی نہ کرے، کسی مسلمان کی برائی نہ کرے، کسی مسلمان کی غیبت نہ کرے، کسی مسلمان کی عزت کو نہ اچھالے، بلکہ اس کی جان کو، اس کے مال کو، اس کی عزت کی حفاظت کرنے کا ذریعہ بنے. ہر مسلمان سے دل سے محبت کرنا، اس لیے کہ اس کے دل میں ایمان ہے، ایمان کی نسبت پر محبت کرنا. ایک میری قوم والا ہے، میری برادری والا ہے، میرے کاروبار والا ہے، میری نسبت والا ہے. اپنی اغراض اور اپنی اغراض کی وجہ سے محبت کرنا یہ مسلمان کی ضرورت نہیں ہے. مسلمان تو ایمان کی وجہ سے محبت کرے گا، صفات کی وجہ سے محبت کرے گا. اس لیے ہر مسلمان سے دل سے محبت کرنا اور ہر مسلمان کا اکرام کرنا. مسلمانوں میں جو علماء ہیں، علماء اکرام کی قدر کرنا، اور جو اپنے سے بڑے ہیں ان کا ادب کرنا، جو اپنے سے چھوٹے ہیں ان پہ رحم کھانا، اور پھر ہر ایک کے حقوق کو ادا کرنا. یہ دنیا دارالحقوق ہے. اگر حقوق ادا کیے جائیں گے، حقوق کا ادا کرنا عدل ہے، اور جب عدل ہوتا ہے تو انسانوں کے اندر آپس میں محبتیں پیدا ہوتی ہیں، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ خیر خواہی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، ایک دوسرے کی زندگی بنانے والا بنتا ہے. اور اگر حقوق کی پامالی ہوگی، حقوق کو توڑا جائے گا تو پھر یہ ظلم ہے. اور جب ظلم وجود میں آتا ہے تو دلوں میں نفرتیں پیدا ہوتی ہیں، لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں اور دشمنیاں ہوتی ہیں، ہر ایک دوسرے کی زندگی کو بگاڑنے میں لگتی ہے. اس لیے ہر ایک کے حقوق کو معلوم کر کے اس کے حقوق کو ادا کرنا، اپنے رشتے داروں کے حقوق، اپنے پڑوس والوں کے حقوق، مسلمانوں کے حقوق، یہاں تک کہ غیر مسلموں کے بھی حقوق ہیں، جانوروں کے بھی حقوق ہیں. ہر ایک کے حق کو ادا کرنا. اس لیے کہ مسلمانوں کی معاشرت کی بنیاد عدل پر ہے، ظلم پر نہیں ہے، اور احسان پر ہے. عدل تو یہ ہے کہ پورا توڑ کے دینا، اور احسان کیا ہے؟ جھکتا ہوا توڑ کے دینا. ان اللہ یامر بالعدل والاحسان. جمعے کے دن خطیب ہر جمعے میں یہ آخری آیت پڑھتا ہے کہ اللہ رب العزت عدل کا حکم دیتا ہے اور احسان کرنے کا حکم دیتا ہے. کیا ہم عدل بھی کریں، عدل کے ساتھ احسان. احسان کیا ہے؟ جو تمہارے ساتھ توڑے تم اس کے ساتھ جوڑو. یہ اخلاق کا اعلیٰ درجہ ہے. صل من قطع، جو توڑ کے کام کرے آپ ان کے ساتھ جوڑ کے کام کریں. واعف عمن ظلم، جو آپ پہ ظلم کرے اس کو معاف کر دو.
वाहसिन इला मन असा इले, जो आपके साथ बुराई का मामला करे आप उसके साथ अच्छाई का मामला करें। तो इसकी मेहनत करना कि हमारे अखलाक सबके साथ अच्छे हो, हर मुसलमान का इकराम, हर मुसलमान का अदब, हर मुसलमान से मोहब्बत, हर मुसलमान की इज्जत की हिफाजत, उसकी जान माल की हिफाजत और हर मखलूक के हुकूक को अदा करना। इसके बगैर आदमी दीनदार नहीं बन सकता, बल्कि जो दीनदारी वाले काम करेगा वो सारे काम ज़ाया हो जाएंगे। अगर हुकूक अदा नहीं किए तो कल क़यामत के दिन हुकूक वाले आएंगे और इसकी नेकियां उनके हुकूक के बदले में दी जाएंगी। यहाँ तक कि रिवायतों में आता है कि उसकी नेकियां खत्म हो जाएंगी, हक वालों के हक खत्म नहीं होंगे, तो लोगों के गुनाह इसके सर पे डालकर इसको जहन्नम में डाल दिया जाएगा। और अल्लाह के नबी ने फरमाया कि ये मेरी उम्मत का सबसे बड़ा मुफलिस है। इसलिए हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक तरीके में शुरू करना, दीन पर चलना जब आसान होगा जब इकराम मुस्लिम की भी मेहनत हो। ये मुस्तकिल एक मेहनत है। और मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, अब खुद भी इकराम करना, खुद भी अपने अखलाक को अच्छा करना, हुकूक का अदा करना, औरों को भी इसकी दावत देना, औरों को भी इसकी दावत देना और अल्लाह से अच्छे अखलाक को मांगना। हुजूर पाक इस्लाम की दुआओं में अल्लाहुम्मा हदीनी li ahsanil अखलाक फ़इन्नहु ला यहदी li अहसनिहा इल्ला अंता। ए अल्लाह तो मेरी इस अच्छे अखलाक की तरफ रहबरी फरमा, इसलिए कि अच्छे अखलाक की तरफ रहबरी करने वाला तेरे वाला कोई नहीं। अच्छे अखलाक को मांगना भी है, तो ये करने वाला तो नहीं है। तो इसी तरह मेरे दीनदार बनने के लिए, दीन पर चलने के लिए अपनी नियतों को सही करना जरूरी है। नियतों को ठीक करने की मेहनत, अल्लाह को राजी करने का जज्बा पैदा करना, दिलों के अंदर से गलत जज्बात को फेंकना, लोगों को दिखाने का